نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. حاضرین باوقار علم کے پاسبانوں اور اس عظیم مٹی کے وارثوں، میرے دوستوں، جب ہم تحریک آزادی کی صفحات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آزادی کی یہ راہ کتنی پرخرار تھی. آزادی کوئی سستا سودا نہیں ہے، بلکہ جگر کے لہو سے خریدی گئی ایک باوقار امانت ہے. چاہے وہ 1857 عیسوی کا پہلا آزادی کا معاملہ ہو یا پھر بعد میں بڑھنے والی ہماگیر تحریکیں. ایک طرف قوموں کو بیدار کرنے والی فکریں تھی تو دوسری طرف وہ نوجوان بھی تھے جن کی جرأت نے وقت کے فرعونوں کی نیندیں حرام کر دی تھی. لیکن سوال یہ ہے کہ آج آزادی کی اتنے دہائیاں بعد ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا آزادی صرف ایک پرچم کو فضا میں لہرانے اور جے ہند کا نعرہ بلند کر دینے کا نام ہے؟ ہرگز نہیں. آزادی کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس ملک میں رہنے والا ہر انسان، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، سب آپس میں اتحاد و اتفاق، اخوت و محبت کے ساتھ رہیں، سب ایک دالان کے پھول بن کر رہیں. ہمارے مجاہدین آزادی نے خون بہا کر جس ہندوستان کی آبیاری کی تھی اس کی بنیاد تنوع میں وحدت یونائٹڈ ڈائیورسٹی پر تھی. آزادی کا اصل مقصد یہ ہے کہ نفرت کی ہر دیوار زمین بوس ہو جائے اور محلے کی ہر گلی سے بھائی چارے کی خوشبو آئے. جہاں مندر کی گھنٹی اور مسجد کی آذان ایک ہی فضا میں امن کا پیغام دے. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیل رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیل رکھنا. ہندی ہے ہم وطن ہے ہندو ستا ہمارا. میری پیاری بہنوں، آزادی کا مقصد یہ ہے کہ غربت، جہالت اور ناانصافی کا خاتمہ ہو. آزادی اس دن مکمل ہوگی جب اس ملک کا کوئی بچہ ننگے پاؤں اور بھوکے پیٹ سونے پر مجبور نہ ہو، جب ہر غریب کے سر پر چھت ہو، ہر بچے کو تعلیم ملے اور ہر نوجوان کو روزگار. آزادی کا مقصد یہ ہے کہ ہر شہری کو بنا کسی خوف کے سچ بولنے، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے، عزت کے ساتھ جینے کا حق ملے. جب تک ہماری سوچ تعصبات کے قید میں ہے ہم آزاد نہیں ہو سکتے. ہمیں اپنی سوچ کو آزاد کرنا ہوگا، اپنے اخلاق کو بلند کرنا ہوگا اور ناانصافی کے سامنے ڈٹ جانے کا حوصلہ پیدا کرنا ہوگا. آئیے آج کے اس تاریخی دن پر اس لہراتے ہوئے ترنگے کے نیچے کھڑے ہو کر اپنے وجود کے آخری قطرے تک یہ عزم کریں گے. ہم بھیگے ہوئے زمینوں کی بھیڑ نہیں بنیں گے. ہم اس وطن کی شان، اس کی آن اور اس کا وقار بنیں گے. ہم علم، محنت، اخلاق اور اتحاد کے ایسے شمع روشن کریں گے جس سے آنے والی صدیوں کی تاریخی بھی کانپ اٹھے گی. بلند کیجیے اپنی آواز، ملائیے اپنے قدم اور میرے ساتھ مل کر پورے ملک کو یہ پیغام دیجیے کہ وطن کی پاسبانی جان و ایمان سے بھی افضل ہے. وطن کی پاسبانی جان و ایمان سے بھی افضل ہے. میں اپنے ملک کی خاطر کفن بھی ساتھ رکھتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ. میں اپنے